بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 ستمبر 2020 بروز جمعرات 15 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں، بر وقت اور اتھینٹک خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق بگ اپ ڈیٹ، ہرمین ٹرین اور اس کے علاوہ وہ بہت سی اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی پہلی اہم خبر شامل کریں گے ہرمین ٹرین کی بحالی کا فیصلہ مؤخر۔ سعودی عرب میں ہرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے کہا ہے کہ ٹرین سروس کی بحالی کا پروگرام تبدیل کر دیا گیا، تا اطلاع ثانی سروس معطل رہے گی۔ الشرق الوسط کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ پابندی کا فیصلہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو درپیش ہنگامی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سفر کرنے والوں کی صحت اور سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا گیا ہے کہ جب تک کرونا وبا سے پورا ماحول صاف نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرینیں بند رکھی جائیں گی۔ الحرمین ٹرین پروجیکٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی صورتحال کا تقاضا ہے کہ معطلی کا فیصلہ برقرار رکھا جائے اور جب تک صورتحال مستحکم اور واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ٹرینوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ یاد رہے 31 مئی کو انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ ستمبر میں ہرمین ایکسپریس جو ٹرین ہے وہ بحال کر دی جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرانسپورٹ کی گنجائش بڑھانے، آسان، آرام دہ اور تیز ترین سفری سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ سعودی عرب سے دبئی جانے کے لیے کیا ضوابط ہیں؟ دبئی نے حفاظتی ضوابط کے ساتھ 7 جولائی سے اپنے تینوں ہوائی اڈے سیاحوں اور سیر و تفریح کے لیے کھول دیے تھے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے دبئی جانے والے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے مقرر شرائط اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے بیان میں کہا کہ اگر کوئی سعودی شہری یا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی دبئی جانا چاہتا ہے تو اسے دبئی حکام کی مقرر کردہ شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والوں سے PCR سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا۔ مؤثر ویزا یا ایئرپورٹ پہنچنے پر ویزا لینے والے سیاحوں سے دبئی محکمہ شہریت، قومیت یا غیر ملکیوں کے ادارے کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ 12 برس سے کم عمر کے بچے PCR سے مستثنیٰ ہوں گے۔ درمیانی درجے یا غیر معمولی معذوری میں مبتلا بچوں سے PCR طلب نہیں کیا جائے گا۔ PCR سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کے وقت سے 96 گھنٹے تک مؤثر ہوگا۔ دبئی سیاحت کے لیے جانے والوں کو COVID جس کو COVID-19 DXB موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ جعلساز گروہ پھر سے سرگرم ہو گیا، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار ہو جائیں۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے بینکوں کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے نجی اور بینک معلومات کو خفیہ رکھیں۔ کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ اور اپنے شناختی نجی معلومات دینے سے گریز کریں۔ ساما نے وارننگ جاری کی ہے کہ جعلساز گروہ منظم طریقے سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو بیوقوف بنا کر رقم نکال رہے ہیں۔ غسل کعبہ کی رسم آج جمعرات کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جمعرات 3 ستمبر کو صبح سویرے غسل کعبہ کی رسم ادا کریں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی غسل کعبہ کی رسم عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے انجام دی جائے گی۔ اس سال یہ رسم کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں ہوگی، اس حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بتایا کہ شاہ سلمان نے وائرس سے بچانے کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے غسل کعبہ کی رسم ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ شاہی منظوری اس بات کی علامت ہے کہ سعودی قیادت مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور ان کے زائرین سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ غسل کعبہ کی رسم تمام حفاظتی تدابیر کے ماحول میں انجام دی جائے گی۔ ایک اہم اور بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے سعودی ایئر لائن کے ضوابط جاری کر دیے گئے۔ سعودی ایئر لائنز کی جانب سے سعودی عرب واپس آنے والے مسافروں کے لیے ضوابط کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ SOPs کے تحت سعودی عرب واپس آنے والے مسافروں کو 7 دن تک
ہوم آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ تاہم حکام کی جانب سے تاحال غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب واپسی کی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے ان خبروں کی تردید کی گئی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب آنے کے لیے ہوائی اڈوں کو کھولا جا رہا ہے۔ ایئر لائن کے ٹویٹر ہینڈل پر دریافت کیا گیا تھا کیا ایئر لائن نے واپسی کی بکنگ شروع کر دی ہے، جس پر جواب دیا گیا تاحال بین الاقوامی پروازوں پر تاحکم ثانی پابندی ہے، تاہم سعودی عرب سے جانے والے اس سے مستثنی ہیں۔ جو جوازات کے عہدہ پروگرام کے تحت واپس جا رہے ہیں، پروازوں کی مکمل بحالی اور پابندی کے خاتمے کے حوالے سے سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے سعودی ایئر لائنز کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب آنے والے مسافروں کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے حلف نامہ جاری کیا ہے جس میں ہر مسافر کو 7 نکات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ حلف نامے میں مسافر کا نام، رہائش کا پتہ، اقامہ نمبر، جس ملک سے آ رہے ہیں، فلائٹ نمبر اور تاریخ آمد واضح طور پر درج کرنا ہوگی۔ حلف نامے میں مسافر کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر آتے ہی مذکورہ فارم پر کر کے وزارت صحت کے متعلقہ کاؤنٹر پر جمع کرائے۔ ہر مسافر پر لازم ہوگا کہ وہ خود کو 7 دن تک ہاؤس آئسولیٹ کرے، جبکہ امور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے لیے یہ پابندی 3 دن ہوگی۔ آئسولیشن کی مدت ہے وہ مکمل ہونے کے بعد کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی۔ تمام مسافر وزارت صحت کی ایپ تطمئن اور توکلنا پر خود کو رجسٹر کرائیں گے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے آپ کے سوالات جوابات اور سعودی عرب کے بدلتے حالات کے مطابق سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ عمران حسین کا سوال ہے کہ فیملی اگر سعودی عرب سے باہر ہو تو کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ اگر آپ نے فیملی کو خروج عہدہ پر بھیجا ہے اور وہ موجودہ صورتحال میں واپس نہیں آ سکتے اور آپ اقامہ کینسل یعنی ان کا خروج نہائی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خروج نہائی کی مدت ختم ہونے کے 3 ماہ بعد جوازات کے سسٹم سے خود بخود فیملی کا اندراج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک فیملی سعودی عرب میں نہیں آئے گی ان کا اقامہ تجدید نہیں ہوگا اور جو فیس ان پر عائد ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے سروس حاصل کرنے کا ہے۔ اس کے لیے خدمات کے آپشن میں جائیں، جس کے بعد خدمات عامہ یعنی جنرل سروسز اور اس کے بعد رسائل اور طلبات کے آپشن کو منتخب کریں۔ رسائل اور طلبات میں آپ کو ادارے کے لیے جوازات کو منتخب کرنا ہوگا، جہاں مختلف سروسز آپشن جو ہیں موجود ہیں، جن میں سے خروج ولم یاد کے آپشن کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد فیملی کا اقامہ نمبر درج کریں اور مختصر پیغام بھی جس میں اقامہ ختم کرنے کی درخواست کی جائے۔ جیسے ہی آپ درخواست ارسال کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر درخواست کا نمبر بھیج دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، جس پر عمل کرتے ہی آپ کو موبائل پر پیغام ارسال کر دیا جائے گا۔ اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی فیملی کا اقامہ کینسل کرا سکتے ہیں۔ تاہم یہ بھی یاد رہے اگر سربراہ خانہ جس کے اقامے پر فیملی کا اندراج ہے ان کا فائنل ایگزٹ لگایا جائے تو فیملی کا خود بخود ایگزٹ لگ جاتا ہے۔ وقاص اہیر نے پوچھا ہے میرا اقامہ اگست میں ختم ہوا ہے، اس کی تجدید کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے یہ واضح نہیں کیا آپ سعودی عرب میں ہیں یا چھٹی پر گئے ہیں۔ اگر سعودی عرب سے باہر ہیں تو فی الحال حکومت کی جانب سے تیسری بار کسی قسم کی رعایت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جہاں تک بیرون ملک میں گئے ہوئے تارکین کے اقاموں کی تجدید کی بات ہے تو یاد رکھیں اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ہولڈر تجدید کے وقت سعودی عرب میں موجود ہو۔ تاہم موجودہ صورتحال میں حکومت کی جانب سے 2 بار غیر ملکیوں کو رعایت دیتے ہوئے ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا چکی ہے۔ ناظم علی کا سوال ہے کہ بحرین سعودی عرب کا پل کب سے کھل رہا ہے؟ گزشتہ ہفتے سے بحرین اور سعودی عرب کے درمیان شاہ فہد پل کھل چکا ہے، تاہم وہاں سے عام ٹریفک کی بحالی نہیں ہو رہی۔ محدود سطح پر لوگوں کی واپسی مرحلہ وار جاری ہے۔ پل سے آنے والے سعودیوں اور ان کے عزیز جو ہیں قریبی غیر ملکی رشتہ داروں کے علاوہ نجی ملازمین کی واپسی کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے پیشگی NOC حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ پہلے خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ آج انڈیا کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ بات کرتے ہیں 2 ممبئی کے لیے سکیجول ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے، دونوں اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہیں، ایک SG69 دوسری SG20 اور یہ 7:15 پر اور 7:35 پر انڈین وقت کے مطابق ان کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔
بات کریں حیدرآباد کی تو ریاض سے حیدرآباد کے لیے فلائی ناس کی فلائٹ XY325 8:15 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ کوزیکوڈ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک اسپائس جیٹ کی ایک انڈیگو کی، دونوں جدہ سے جائیں گی۔ کوزیکوڈ سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ SG9534 شام 7:30 پر انڈین وقت کے مطابق اس کا ارائیول ہے، اور اس کے بعد انڈیگو کی فلائٹ جدہ سے کوزیکوڈ 6E9365 8:45 پر شام کے وقت انڈین وقت کے مطابق اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی فلائٹس کی تو لاہور کے لیے 4 فلائٹس ہیں، جس میں 2 دمام سے اور 2 جدہ سے اسکیڈول ہیں۔ دمام سے 2 فلائٹس، ایک PIA کی، ایک سعودی گلف ایئر لائن کی PK248 اور 6157 جائے گی، اور اگلی 2 فلائٹ جدہ سے جائیں گی، ایک PIA کی، ایک ایئر بلو کی PK760 اور PA471۔ اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹ اسکیڈول ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے پہلی 2 فلائٹ جدہ سے، پھر 2 دمام سے اور 2 ریاض سے جائیں گی۔ اسلام آباد سے جدہ سے 2 ہیں، ایک PIA کی، ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہے PK742 اور PA271، اور اس کے بعد اسلام آباد سے دمام سے 2 فلائٹ جائیں گی، وہ ایک سعودی گلف ایئر لائن کی ہوگی اور ایک PIA کی ہوگی 6S151 اور PK246۔ اس کے بعد ریاض سے 2 فلائٹ جائیں گی اسلام آباد کے لیے، ایک ایئر بلو اور ایک فلائی ناس کی ہوگی PA2745 اور XY315 جس کا نمبر ہے۔ کراچی کے لیے ٹوٹل 2 فلائٹ اسکیڈول ہیں جدہ سے، ایک PIA اور ایک ایئر بلو کی PK732 اور PA171 جس کا نمبر ہے۔ ملتان کے لیے بھی 3 فلائٹ اسکیڈول ہیں، 2 جدہ سے اور ایک مدینہ منورہ سے۔ جدہ سے ایک PIA اور ایک ایئر بلو کی PK9740 اور PA871، اور مدینہ سے PIA کی فلائٹ PK716 وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ پشاور کے لیے مزید 3 فلائٹس ہیں، ایک ریاض اور 2 جدہ سے۔ ریاض سے PIA کی فلائٹ جائے گی PK6728، اور اس کے بعد جدہ سے ایئر بلو کی PA671، اور آخری فلائٹ پشاور کے لیے PIA کی ہوگی PK736۔ سیالکوٹ کے لیے بھی 2 فلائٹ اسکیڈول ہیں، دمام سے سیالکوٹ کے لیے PIA کی فلائٹ PK9244، اور ریاض سے سیالکوٹ کے لیے PIA کی فلائٹ PK9756 روانہ ہوگی۔ ٹوٹل 20 فلائٹ آج پاکستان کے لیے اسکیڈول ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، خبروں میں مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ 20 برس قبل بچوں کا اغوا، خاتون کو سزائے موت۔ سعودی عرب دمام میں فوجداری کی عدالت نے بچوں کو اغوا کرنے والی گروہ کی سرغنہ خاتون کو موت کی سزا سنائی ہے۔ سعودی میڈیا میں خاتون خاطفہ الدمام کے لقب سے مشہور ہے۔ خاتون نے 3 اشرے قبل مشرقی سعودی عرب کے معروف شہر دمام میں 3 شیر خوار اغوا کیے تھے۔ عدالت نے یمنی اغواکار کو 25 برس قید کی سزا کا حکم دیا ہے۔ کچھ خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے 861 نئے کیسز، 27 اموات۔ سعودی عرب میں یومیہ کیسز مسلسل 1000 سے کم سامنے آ رہے ہیں۔ بدھ 2 ستمبر کو صرف 861 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز 898 نئے کیسز سامنے آئے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,17,486 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 861 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,92,510 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ جدہ سونے کے زیورات کا غیر قانونی کارخانہ سیل، 9 غیر ملکی گرفتار۔ جدہ میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم نے غیر قانونی طور پر قائم سونے کے زیورات تیار کرنے کا کارخانہ سیل کر کے وہاں کام کرنے والے 9 غیر ملکی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ کارخانے سے برآمد ہونے والے 5 کلو گرام سونے کے زیورات بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کا بھی شبہ ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔